بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انت بمسمع من في القبور وقال تعالی في موضع آخر وإذا القبور بعثرت وقال تعالی في موضع آخر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عزت و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کو ایک دن مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام پاک کی مختلف صورتوں سے میں نے مختلف آیتیں آپ کو سنائی ہیں۔ ان سب میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا خبر کا اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ انسان کی جب موت آتی ہے تو انسان بڑا بے قرار، بے چین اور پریشان ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کو، جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی کی جلدی آتی ہے باری، کسی کی اس کے مقدر کے مطابق آتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مجھے، آپ کو، سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ مرحلہ بڑا سنگین ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے۔ ان للموت وسکرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے لیے سکرات ہوتی ہے۔ سکرات نزع کا عالم ہے، بے حد سخت ہوتا ہے، بے حد سخت ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی روح جو نکالی جاتی ہے اس میں انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تم لوگ اپنے مرنے والوں کے پاس بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرو۔ کیوں کرو؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی کا آخری کلمہ، آخری بول لا الہ الا اللہ ہو، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے، نزع کے عالم میں اس کے سامنے بیٹھ کر تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ بولو بولو نہیں بولنا چاہیے، بلکہ آدمی بلند آواز سے کلمہ پڑھتا رہے تاکہ جس کی جان نکل رہی ہے اس کے کان میں ہماری آواز پہنچے اور اس کی زبان سے بھی کلمہ نکل جائے۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مرنے کے بعد قبر پر بیٹھ کر تلقین کرے، یہ نہیں ہے۔ تلقین کا مطلب یہ ہے جس کی جان نکل رہی ہے، جان کنی کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، اس کے پاس بیٹھ کر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ الیاسین عند موتاکم، جس آدمی کی جان نکل رہی ہے وہاں پر سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، تاکہ آدمی کے کان میں اللہ کے بول پڑھیں، کلام اللہ پہنچے اور وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر اپنی تکلیف کو بھلا کر کلمے کے الفاظ ادا کر سکیں۔ یہ ہر آدمی کی اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جان کنی کا عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، نزع کا عالم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھنے کے لیے۔ وہ قبض ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور کہا یقیناً جب روح نکلتی ہے نظر اس کا پیچھا کرتی ہے،
جب تم کسی میت کے پاس آؤ اس کی آنکھوں کو دیکھو کہ وہ کھلی ہے، مطلب ہے کہ وہ اپنی روح کا پیچھا کر رہی ہے نظر. فرشتے جو روح لے جاتے ہیں اس کے پیچھے اس کی نظر لگی ہے، آپ اس کو بند کر دو، ورنہ بڑا خوفناک اور ڈراؤنا منظر ہوتا ہے میت کا کہ آنکھ کھلی ہوئی ہے، آدمی ڈر جاتے ہیں، عجیب قسم کی کراہت ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کو جب میت کے پاس آؤ تو پہلا ادب یہ اس کا حق ہے کہ اس کی آنکھ بند کرو. دوسرا ادب، میت کو ایسے ہی اس کے کپڑوں پر مت چھوڑو بلکہ اس کے اوپر چادر ڈالو. چادر پھول کی ڈالو، اسٹرپس کی ڈالو، جیسی آپ کو سہولت ایسی چادر ڈالو. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اچھی ذرا میں رکھے، ان المؤمن لا يموت بعرق جبینہ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی موت جب آتی ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ نکلتا ہے. یہ مومن کی علامت ہے. ان المؤمن اذا مات ان المؤمن يموت بعرق جبینہ. مومن اپنی پیشانی کے پسینے کے ساتھ وفات پاتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت ہو جائے تو اپنے مرحوم کے لیے کفن کا انتظام کرو. کوشش یہ کرو کہ اس کے پیسوں سے ہو، اس کی جائیداد جو ہے، اس کا مال جو ہے وہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا لباس میں سب سے اچھا رنگ سفید ہے. آپ نے فرمایا کفنوا موتاکم فی البیاض. آپ نے فرمایا اپنے مرحومین کو، اپنے موتا کو سفید کپڑوں میں کفن دو، سفید کفن دو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، پھر اس کو سفید کفن پہناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ بہت زیادہ مہنگا کپڑا نہ کرو دو، کیونکہ یہ سب سے پہلے خبر میں جو بوسیدہ ہوتا ہے کپڑا ہے، اس لیے بہت زیادہ قیمتی کپڑا نہ خریدو. ہم کہیں بھی یہ نہیں پڑھتے کہ عورت کو لال کفن، مرد کو سفید کفن، پیر کو ہرا کفن، مرید کو کالا کفن، یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ سب اختراعات ہیں، بدعتیں ہیں. ہر جگہ پر مسلمانوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا ہے. نبی کی جتنی مخالفت ہو سکتی اتنی ہم کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ توبہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن ہے، سب کے جتنے بھی مسلمانوں کا کفن ہے، امہات المومنین کا سب کا سفید کفن ہے. لہذا ماحول کو مت دیکھیے، بنگار پیٹرولے کیا بولتی، کیوں کیا بولتی، ماحول سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مجھے میرے نبی کی سنت پر چلنا ہے تاکہ مجھے اجر اور ثواب مل سکے. لہذا مرد ہو کہ عورت کفن سفید دیا جانا چاہیے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازة فإن يك صالحا فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت ہو جائے تو جلدی کرو، دفنانے میں، تدفین میں جلدی کرو. جلدی کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میت نیک صالح اچھی مومن ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو اجر، جو انعام، جو ثواب اس کے لیے رکھا ہے آپ جلد سے جلد اس کو پہنچا رہے ہیں. جلدی کرنے کا مطلب اس کے انعام تک اس کو جلدی پہنچا رہے ہیں. اگر اس کے علاوہ انہیں برا ہے تو مصیبت ہے، بری میت مصیبت ہے. تضعون حر رقابکم، اپنے کندھوں سے جلد اسے پٹھو، چھٹکارا پالو اس میت سے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت اگر نیک ہے تو جلدی کرو تدفین میں تاکہ اس کا اجر اسے جلدی مل جائے. اگر بری ہے تو جلدی سے چھٹکارا پاؤ تاکہ تم راحت پا سکو. اسلام کی تعلیمات پر غور کر دیکھیے اسلام کس طرح ایک ایک چیز کی تعلیم دیا. قبر میں ہم اٹھاتے ہیں
اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں. کہاں یہ سب چیزیں؟ اچھے اچھے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں بدعتیں قدم قدم پر ہماری زندگی میں سرایت کر رہی ہیں. کوئی کلمہ کوئی چیز پڑھنے کا ذکر نہیں آتا ہے میت کو اٹھاتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کسی امام نے کہا ہے کہ میت کو اٹھاتے وقت کلمہ پڑھو. اللہ کے بندو، جو تم کلمہ پڑھتے ہو اس کی روح قبض ہونے سے پہلے پڑھنا تھا بیٹھ کر. مرنے کے بعد پڑھ کر کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں دفنانے کا طریقہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو اتارو قبر میں تو کلمہ پڑھتے لوگ، پڑھو لا الہ الا اللہ اشہد اللہ. کہاں ہے بھئی یہ سب چیزیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشفق باپ تھے، مشفق باپ سے زیادہ شفقت اپنی امت پر فرما رہے ہیں. آپ نے کہا میت کو جب قبر میں اتارو تو میت کے قبر کے پائنتے سے اتارو، پاؤں کی طرف سے اتارو، میت آسانی سے اتر جائے گی. یہ کیا پکارا کرتے رہتے ہیں. ہر آدمی بولنے کی فکر کرتا ہے قبرستان میں، ہر آدمی بولنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوشش ہے کہ میری آواز جلدی پہنچے تاکہ میرے بشرے پر تدفین ہو. اللہ کے بندے، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، چلانے کی، چیخنے کی، موبائلہ دیکھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے پاؤں کی طرف سے، خبر کے پائنتے کی طرف سے، ادھر سے ایسا بول رہے تھے، ادھر سے داخل کرو تاکہ میت کو دفنانے میں آسانی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشق اللحد لنا والشق لغیرنا. قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قبر لحد ہوتی ہے، ایک قبر شق ہوتی ہے. لحد کے معنی ایسے ہم سلاتے ہیں. مغرب میں ہمارا قبلہ ہے تو دائیں طرف کیا کرتے ہیں، میت کے قبلے کو رکھ کر قبر کھودتے ہیں. لحد کسے کہتے ہیں؟ قبر کی قبلے کی دیوار میں، یہ قبلے کی دیوار میں محراب بناتے ہیں زمین سے میت کو کروٹ لٹانے کے لیے. پھر اس کے بعد کچی اینٹیں اس پر جوڑ دی جاتی ہیں اس گیپ میں. پھر کالی قبر میں مٹی ڈال دی جاتی ہے گڈھے میں. یہ لحد ہے، اس کو لحد کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہی ہے، لحد ہی ہے. دو صحابہ اللہ مدینہ طیبہ میں قبر کھودتے تھے، ایک ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شق، اور ایک دوسرے صحابی نام ذہن میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلا بھیجے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے. پہلے جو لحد کھودتے تھے وہ تشریف لائے، ابو طلحہ اور ابو عبیدہ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد کھودتے تھے تو ابو عبیدہ دیر سے پہنچے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ دونوں مل کر لحد قبر کھودیے کیونکہ لحد والے پہلے آئے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی، آپ کی تدفین ہوئی. پھر اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر زمین سے ایک بالش تھی، ایک بالش قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین سے اونچی کی گئی. یہ تعلیم ہے تاکہ لوگوں کو، چلنے پھرنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ قبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک قبر کا قصہ ہے. قرآن مجید میں قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر سوال جواب ہوتا ہے. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تدفین کر کے میت کو دفنا کر ہم 40 قدم واپس آتے ہیں تو ملک فرشتے، دو فرشتے منکر نکیر، دو فرشتے قبر میں حاضر ہوتے ہیں جو میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. جب میت اٹھ کر بیٹھتی ہے تو اسے ایسا سما معلوم ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، کبھی بھی آپ تدفین کریں. تو وہ نماز کی کوشش کرتا ہے، مومن ہے تو کہتا ہے کہ بھئی عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے. فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ختم نماز، اب تم کو سوال جواب کرنا ہے. سوالات پوچھتے ہیں، من ربو کا، جواب دیتا ہے ربی اللہ. ما دینو کا، دینی الاسلام. پھر پوچھتے ہیں من رجل بعث الیک، کون آدمی ہے جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مومن کے جوابات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کھڑکی بتاتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچا کر تم کو جنت میں داخل کیا ہے. وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ایک کافر، ایک منافق، ایک فاسق جب مرتا ہے تو ہمیشہ وہ یہی جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. تو کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ جاننے کی کوشش کیا زندگی میں، نہ تلاوت کر کے علم حاصل کیا. لا دریت ولا تلیت. آج ہم دنیا بھر کے تعلیمات حاصل کرتے ہیں، عقیدے میں کچے ہوتے ہیں. عقیدے ہمارے اتنے کچے کہ بلی سے، چپلک سے، ایک جھنگور سے ہم ڈر جاتے ہیں. ایسے کچے عقیدے لے کر ہم جا رہے ہیں تو کیسے کلمہ، کیسے وہاں 3 سوالات کے جواب ہم دے سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے سورہ ابراہیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے. لاکھ آزمائشیں آ رہی ہیں، لوگ ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہیں. مومن کسی بھی حادثے سے گھبراتا نہیں ہے، مومن کسی طاقت سے، قوت سے پریشان نہیں ہوتا، حسبی اللہ کہتا ہے. اور جب مومن کو ڈرایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، کسی کی باپ کی طاقت سے نہیں ڈرتے. یہ مومن کا جواب ہوتا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو عقیدوں کے بارے میں، دوستو عقیدوں کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے، جنت عقیدے کی بنیاد پر ملتی ہے. جنت نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سے نہیں ملتی، بالکل نہیں. جنت عقیدے سے ملتی ہے. جنت توحید والے کو ملتی ہے. توحید والے کے اندر خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں تو پیٹیں گے، ماریں گے، پاک کریں گے، پھر جنت میں مستقل طور پر اس کو ڈالیں گے. آپ زندگی بھر ہر سال آپ نے حج کیا، ہر سال آپ نے عمرہ کیا، روزے رکھے، ایام 20 کے روزے رکھے، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، صلاۃ الحاجہ، یہ وہ سب کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن عقیدے میں شرک ہے، عقیدے میں کھوٹ ہے، عقیدے میں کمزوری ہے، عقیدے میں شرک آ گیا ہے. تو یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ حج رائی دانے برابر فائدہ نہیں پہنچاتے. یاد رکھیں، شرک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھاتا ہے، روئی کے سوئی کے ناکے سے جس طرح اونٹ کا جانا ناممکن ہے، یہ مشرک کا جنت میں جانا ناممکن ہے. اس لیے اہل حدیث مسجدوں میں عقیدہ 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 کہہ کر سب پیٹتے ہیں تاکہ لوگ اپنے شرک یا بدعتی کاموں سے توبہ کر کے ایک راہ پر، سیدھی راہ پر نکل کر آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ کام ختم ہو جاتا ہے تو اگر مومن نہیں ہے، اس نے جواب نہیں دیا، تو اس کو عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودن کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ، یہودن کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا. وہ یہودن بہت خوش ہوئی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سے بچائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اب تک ان کو معلوم نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ کہ ہدن نے بتایا. ہاں کیوں؟ ابو بکر کی بیٹی تم کو معلوم نہیں؟ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اپنی تفصیل بیان کی. یہ فرشتے آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، اگر وہ جواب نہیں دیتے تو اس طرح کا عذاب ان کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہ ملنے کی صورت میں یہ فرشتے اندھے بہرے ایک ایسا فرشتہ مسلط کرتے ہیں، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. وہ صرف اس کی ڈیوٹی مارتے رہنا ہے. قیامت تک یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا. اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں،
عذاب قبر حق ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر حق ہے، یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے، ہمارے عقیدوں میں داخل ہے کہ از قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کن چیزوں سے عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ کی سواری بدک گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے، اتر کر کہا کہ یہ قبریں کس کی؟ بتایا صحابہ اس کی اور اس کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا نہیں ہے ان کا جرم، ان میں سے ایک لا یستبرئ من البول، آپ نے فرمایا ایک قبر والا اس میں سے آپ نے کہا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یمشی بالنمیمہ، یہ چغلی کھاتے پھرتا تھا۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم پیشاب جہاں بھی آئے چھوڑ دیں نل، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کی پینٹ، ہمارا لباس، ہمارا ایسا ہے کہ ہم کافروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ چھینٹے کپڑے پر پڑتے ہیں، اسی کپڑے پر نماز پڑھتے ہیں، جسم پر لگتا ہے، اسی جسم سے ہم رہتے ہیں دن بھر۔ یہ کیسی خباثت ہے، یہ کیسی ناپاکی ہے جو اسلام ہم کو دودھ پیتے بچے کی پیشاب کی پاکی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ماننے والے نوجوان، اس کے ماننے والے خواتین پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تو اللہ کا عذاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسلام نے کہا دودھ پیتا بچہ، جو بچہ صرف دودھ پر جیتا ہے، صرف دودھ پر جیتا ہے، اس کی پیشاب کے چھینٹوں، پیشاب لگ جائے کپڑے پر، ماں کے، باپ کے، کسی کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یورش، چھڑکاؤ کرو۔ کب؟ جب بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ ڈبے پیتا ہے، ڈبے کا دودھ یہ وہ تو نہیں، اب دھونا پڑے گا۔ بچی اگر پیشاب کرتی ہے کپڑے میں، لگ جاتا ہے پیشاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ کپڑے پر لگتا ہے پیشاب تو دھونا پڑے گا۔ بچی کا پیشاب لے کیا ہوتا نہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جسم پر لگ گیا تو عذاب ہوتا ہے، اس کو دھونا پڑے گا۔ اس لیے مسلمان مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جب پیشاب پاخانے کو بھیجتے ہیں تو دعا پڑھا کر بھیجتے ہیں، اور بچے کو کھڑے ہو کر استنجا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تاکہ بچہ اور بچی یہ تہذیب سیکھ سکے کہ پیشاب ایک گندی چیز ہے، جب لگتا ہے تو جسم ناپاک ہوتا ہے، اس کو دھونے تک چین نہیں آنا چاہیے۔ عذاب قبر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا، یہ عام عادت ہے نمیمہ، چغلی کھانا، چاڑیاں لگانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ سری لنکا کی طرح ہنومان نے جس طرح آگ لگایا تھا سری لنکا کو، اس طرح سے اچھے دلوں کے اندر آگ لگاتے پھرنا بعض بیکار آدمیوں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ آپ عذاب قبر کو دعوت دے رہے ہیں۔ عذاب قبر اس سے ہوتا ہے جو آدمی ان چیزوں کا عادی بنتا ہے۔ لہذا دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خبر کے بارے میں بیان کیا۔ اب آپ کچھ سوچتے ہوں گے کہ ایک آدمی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو عذاب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی سمندر میں پھینک دیا جائے، کسی کو آگ میں جلا دیا جائے، سب ایسا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خبر میں عذاب ہوتا ہے کا مطلب ایک آدمی جب انسان مرتا ہے تو عام طور پر اس کو دفنایا جاتا ہے۔ ایک ہی مذہب کے ماننے والے جو سب کو جلاتے نہیں، ان میں کے بھی بعض کیٹیگری سے ان کو جلایا جاتا ہے، بقیہ انسانوں کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی میں دفنایا جاتا ہے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ اس لیے صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھائے، قبر پر آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پسو مٹی اٹھا کر اس میں پھینکا. اور اب بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں کوئی آیت پڑھنا نہیں پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق دے. اب ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پر مٹی دیا ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا استغفروا لأخیکم والآن اسألوا، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اب اس سے سوال کیا جاتا ہے. اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ انفرادی دعا کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ جماعتی دعا کرنا چاہیے. جو بھی ہو دعا کیجئے، دعا کا انکار نہیں ہے، دعا کرنا چاہیے. کیونکہ ایک آدمی جو گزر چکا ہے وہ میری آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے. صحیح احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا دفتر بند ہوتا ہے، لیکن اس کی اولاد کی دعائیں، اس کی اولاد کی دعائیں اس کو اجر اور ثواب پہنچاتی ہیں. اگر کوئی بچہ، اس کا رشتہ دار اس کے نام پر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. پوچھتا ہے میت کہ یہ کیسے ہوا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے تیرے لیے صدقہ کیا ہے، اس کی برکت سے تجھے تخفیف ہو رہی ہے. لہذا دوستو عذاب قبر کب تک ہوگا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ قیامت کے دن ان قبروں کو اکھیر کر کھدیر کر نہیں رکھ دیا جائے گا. جب آخری زلزلہ ہوگا تو اس وقت ساری قبروں سے انسان نکل نکل کر میدان حشر میں جمع ہوتے رہیں گے. اس وقت تک عذاب قبر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ہمیشہ 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو، 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو. نمبر 1 کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عذاب قبر سے، عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرو. آپ نے فرمایا جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرو. میتوں کے اور زندوں کے فتنوں سے پناہ طلب کیا کرو. چوتھا آپ نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. یہ 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنا چاہیے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ عذاب قبر کی بات کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کر کے دیکھا، ہمیشہ نماز میں آپ 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ 4 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے تھے. دوستو عذاب قبر حق ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے تو میرا اور آپ کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اٹھتے بیٹھتے دیکھیں ابو بکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے. صحابہ پوچھتے عثمان تم بڑے بڑے حادثات دیکھتے ہو، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، تم اتنا نہیں روتے جتنا تم قبر پر روتے ہو. عثمان نے کیا جواب دیا؟ معلوم ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ پہلی سری ہے، یہ پاس تو پوری آخرت پاس. اگر یہاں پھنس گیا تو پوری آخرت تباہ ہے. اس لیے دوستو مجھے بھی آپ کو سب کو 3 گز زمین کے نیچے جانا ہے. جانے سے پہلے چند چیزوں کی پابندی کیجیے. پاک صاف رہیے. اسلام پاکی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام معاشرے میں محبتوں کو فروغ دینے کی تعلیم دیتا ہے. یہ چاڑیاں کھانا، چغلیاں کھانا، یہ عورتوں کی ہو مردوں کی ہو، یہ گندی عادت چھوڑیے. بد اخلاقی ہوتی ہے، یہ بد اخلاق کہتے ہیں اس کو. جو آدمی چاڑیاں کھاتا ہے یہ بد اخلاق. محبتوں کے درمیان یہ ببول پیرنے والا ہوتا ہے. اس سے بچتے بھی رہنا چاہیے. اور دوسری چیز نماز، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. انسان کو نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ حج، یہ جو ہماری عبادتیں ہیں توحید پرست کو ان چیزوں سے بچاتی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. پہلی منزل ہے
پہلی منزل ہے، اس کی کامیابی کے لیے دن رات دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جیسے اتحیات کے بعد ہم آخری تشہد میں یہی دعا پڑھتے ہیں، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن پڑھتے ہیں. یہ دعاؤں کو سمجھیے. آپ دنیا بھر کی تعلیمات سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ گوگل یونیورسٹی میں پڑھی، دیکھیے کس زبان میں آپ کو چاہیے، سب چیزیں تفصیل سے آتی ہیں. پڑھیے، سمجھیے. دعاؤں کا اثر کب ہوتا ہے معلوم؟ جب آدمی اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، تو خود بخود دعا کا اثر ہوتا ہے اور ہمارا دل نم پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کی زیارت سے منع فرمایا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مصلحتاً، ان کے ایمان کمزور تھے، کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے آپ نے روکا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو فإنها تذکر الموت، یہ آخرت کو اور موت کو یاد دلاتی ہے. قبرستان مجھے آپ کو آخرت اور موت یاد دلاتی ہے. اس کی جگہ ہم قبرستان میں باتیں کرنا، موبائل دیکھتے رہنا اور دنیا بھر کے ٹھٹے مذاق کرتے رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اللہ کے بندو، دل ہمارے اتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اتنے سخت ہو رہے ہیں. ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہی زیارت قبور ہے. اس کو بھی لوگوں نے دنیا بھر کے تماشے بنا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں خبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. آج بھارت میں 90% مسلمان اس کے پیچھے پڑے. آج دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو پختہ نہ کرو. دیکھ لیجیے، قبرستانوں کو جائیے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتی شاندار قبر بنا رہا ہے. آپ نے فرمایا قبروں پر قبے مت بناؤ، قبروں پر گنبد مت بناؤ. جتنے اولیاء پوجے جاتے ہیں سب کی گنبدیں ہیں، جبکہ اس کے زمین میں سونے والے ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن ان کو پوجنے والے سب خلاف کرتے ہیں. یہ سب چیزیں عبرت کی ہیں. یہ سب چیزوں سے آدمی عبرت حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے عقیدہ اچھا دیا ہے. اس عقیدے کے ساتھ عمل اگر اچھا ہو جائے دوستو، جنت ضروری ملے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سب کو جب تک رکھے دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھے. اللہ اچھے عقیدے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، نہ صرف مجھے آپ کو بلکہ ہماری نسلوں کو جو قیامت تک آنے والی ان نسلوں کو اللہ تعالیٰ شرک جیسے عظیم ظلم سے بچائے، بدعت جیسی خباثت سے اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ بچوں کو علم اور ہنر والا بنائے، ان کی برکت، ان کی عمروں میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ان کو اچھے ساتھی نصیب فرما، جوان بچوں کو اچھے رشتے نصیب فرما، گھروں میں امن سکون آشتی سلامتی نصیب فرما. مولا جو مرحوم ہیں ان سب کی بخشش فرما. ہم کو آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. آمین یا ذا الجلال والاکرام.